ہفتے والے دن ایک تسبیح سب لوگ پڑھ لو، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ ہفتے کے دن کا رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ تمہیں بتلانے لگا ہوں۔ ہفتے والے دن میرے بھائیوں میری بہنوں، رزق اور دولت کی بارش کو فوری طور پر حاصل کرنے کے لیے، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو فوراً دور کرنے کے لیے، گھر سے غریبی کو، فقیری کو ختم کرنے کے لیے، دولت کا بادشاہ وظیفہ تمام میری دکھیاری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، اس عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آج لازمی پڑھ لیں۔ یہ عمل رزق اور دولت کی بارش کا ایک سچا وظیفہ ہے۔ یہ عمل رزق اور دولت سے گھر کو بھر دینے والا دنیا کا آزمودہ ترین وظیفہ ہے۔ اس عمل کو جس نے بھی پڑھا، کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی۔ روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی، روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر اس عمل کو پڑھ لے، راتوں رات اس کی تقدیر بدل جائے۔ یہ عمل قسمت کے بند دروازوں کو میرے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں فوری طور پر کھول کر دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے، یہ ایسا جلالی عمل ہے کہ اس عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آج تک جس نے بھی پڑھا، فوری طور پر اس کے حالات بدل گئے۔ ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں جہاں کہیں موجود ہو، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، جہاں موجود ہو اس عمل کو پڑھ لینا۔ یہ عمل میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کے بہت کام آئے گا۔ ایک ہفتے والے دن پڑھ لینا، دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، ایک ہفتے کے دن پڑھ لینا۔ انشاءاللہ ساری زندگی ہفتے کے دن کا انتظار کرو گے کہ کب ہفتے کا دن آئے اور میں یہ عمل پڑھوں۔ ایک ہفتے کے دن پڑھنے والا ساری زندگی میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو نہیں چھوڑتا۔ اس عمل کے جتنے کمالات ہیں، جتنے فائدے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہفتے کے دن اس عمل کے پڑھنے والے اللہ پاک کے حکم سے فوری طور پر مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں یہ وہ عمل نہیں کہ آپ کو انتظار کروائے، یہ وہ عمل نہیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کہ جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو انتظار کرنا پڑے کہ آج فائدہ ہوگا، کل فائدہ ہوگا۔ یہ عمل ایک ہی دن کے اندر اندر اللہ پاک کے حکم سے تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ عمل ایک ہی دن میں میرے بھائیوں میری بہنوں قسمت کے بند دروازوں کو فوری طور پر کھول کر ایسی جگہ سے رزق اور پیسوں کا بندوبست کرتا ہے کہ پڑھنے والوں کی اپنی عقل بھی حیران رہ جاتی ہے کہ یہ پیسہ، یہ دولت اچانک کہاں سے آیا۔ آج اگر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں شدید مشکلات میں ہو، آج اگر غریبی میں ہو، فقیری میں ہو، لاچاری میں ہو، آج میرے بھائیوں میری بہنوں پوری دنیا نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے، پوری دنیا نے اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ہمت نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا۔ آج اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو پڑھنے کے بعد رب کریم سے جو بھی مانگو گے رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ عمل خالی جھولیوں کو فوری طور پر دولت اور رزق سے بھر دیتا ہے۔ یہ عمل خالی جھولیوں کو فوری طور پر دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہن میں اتار لیں تاکہ عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر کامیابی حاصل کر سکیں۔ ہفتے کے دن چند سیکنڈ کے لیے میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا، چاہے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، چاہے دفتر میں، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، چاہے مدرسے میں، چاہے اسکول میں، چاہے یونیورسٹی میں، جہاں دل کرے ہفتے کو بیٹھ جانا اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے آپ نے اس عمل کو نہیں پڑھنا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں یہ عمل رزق اور دولت کی بارش کا ایک سچا عمل ہے۔ یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں غیبی دولت کی بارش برسانے والا دنیا کا آزمودہ ترین عمل ہے۔ اس عمل کو روڈ پر کھڑا ہوا فقیر بھی اگر پڑھ لے، راتوں رات اس کی تقدیر بدل جائے۔ روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی اگر اس عمل کو پڑھ لے، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں ایک دن کے اندر اندر اس کے حالات بدل جائیں، کیونکہ یہ عمل قسمت کے بند دروازوں کو فوراً کھول دیتا ہے۔ یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے رب کریم اس کی خالی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ میں نے اپنی دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو اپنی زندگی میں کئی بار یہ عمل بتایا ہے۔ میرے پاس آپ لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ وظائف پوچھنے آتے ہیں کہ ہمیں خدا را کوئی عمل بتائے،
کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، تنگ دستیاں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، گھر میں دولت چھماچم بارش کی طرح برستے ہوئے آ جائے۔ تو میری ان تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج ہفتے کے دن کو غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ آج ہفتے کے دن کو تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس عمل کو پڑھ لینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ہفتے کے دن کا یہ عمل پڑھتے ہی مل جائے گا۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ہفتے کے دن کا یہ عمل، دولت کی بارش کا یہ عمل پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ نے اس عمل کو ہفتے کے دن سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے ہفتے والے دن سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جائیے گا۔ چاہے تو اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، چاہو تو دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، جہاں دل کرے وہاں بیٹھنا اور اس عمل کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھنا شروع کر دینا۔ سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، ایک مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا۔ جو بھی بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے وہ والا درود شریف پڑھنا ہے اور اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ، دولت کا بادشاہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تمام کے تمام بالکل آسان سے، سمپل سے ہیں۔ اتنے آسان وظائف ہیں کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے عمل کو آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلے عمل کو سمجھ لینا ہے، پھر عمل کو پڑھنا ہے۔ جلد بازی میں، بھاگا بھاگی میں ویڈیو اسکپ کرتے ہوئے دیکھو گے تو عمل کی کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے گی۔ اس عمل کو ہفتے کے دن جب بیٹھ جاؤ تو سب سے پہلا جو کام کرنا، درود شریف پڑھنا، جو بہتر لگے، جو یاد ہو، ایک بار درود شریف پڑھنا اور اس عمل کو شروع کر دینا۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا جو بھی بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں، صرف اور صرف ایک بار درود شریف پڑھ لینا اور اس عمل کو شروع کر دینا۔ درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے، کمال کا وظیفہ ہے، رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ رزق اور دولت سے خالی جھولیوں کو بھرنے والا آزمودہ وظیفہ ہے۔ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، اگر موجود ہو تو، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کا جو پہلا وظیفہ ہے اسے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، بالکل آسان سا وظیفہ ہے، بالکل چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا، یا ربنا، 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 یا ربنا۔ پہلا وظیفہ، دولت کا بادشاہ وظیفہ یا ربنا کا، آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں پہلے نمبر پر 7 بار 7 ٹائم یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب پڑھ لیں 7 مرتبہ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، 7 مرتبہ پہلا وظیفہ یا ربنا کا پڑھ لیا، تو اب آپ نے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، فوری طور پر سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پڑھنے ہیں۔ یعنی کہ ہفتے والے دن اس عمل کو ایک بار آپ نے شروع کر دیا نا، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ پورا کا پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ہفتے والے دن پڑھ لینا ہے۔ اور ہفتے کا یہ عمل آپ کو لگے کہ کوئی پڑھنے میں کمی پیشی رہ گئی ہے، وظائف کی تعداد میں، ترتیب میں، تو اس عمل کو ہفتے کے دن جتنی بار چاہے ریپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت کی ذات پر
یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ درود شریف سب سے پہلے ایک بار پڑھ لیں، پھر فوراً آپ لوگ اس عمل میں پہلے نمبر پر 7 مرتبہ یا ربنا کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوراً اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، تسبیح ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے یہ جو وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے، جب سے آپ نے تھمبنیل پر کلک کیا ہے، آپ کو سامنے جو وظیفہ نظر آ رہا ہے یا ذل جلال والاکرام کا، یہ اللہ پاک کا بڑا ہی جلالی نام ہے، یا ذل جلال والاکرام۔ آپ نے اس وظیفے کو اس عمل کے سب سے آخر میں پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جب کوئی بندہ یا بندی تنگ دستی میں، پریشانی میں اللہ پاک کو اس نام سے پکارتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ رب کریم فرشتوں سے کہتے ہیں، یہ کون ہے بندہ جو اتنے جلال سے مجھے پکار رہا ہے؟ رب کے تمام فرشتے رب کے سامنے پیش ہو کر آپ کا نام لیتے ہیں تو رب کریم فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں اس بندے کے اس عمل سے بے حد راضی ہوا ہوں، جو کچھ یہ مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو، دولت، شہرت، روپیہ، پیسہ، دنیا جہاں کے یہ خزانے مانگتا ہے اس کی جھولی میں ڈال دو۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس وظیفے کو سیکنڈ نمبر پر اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اپنے انداز سے پڑھیے گا، یا ذل جلال والاکرام۔ آپ نے اس عمل میں درود شریف پڑھ لیا ایک مرتبہ، پھر فوری طور پر آپ نے پہلا وظیفہ اس عمل کا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یا ربنا کا 7 بار پڑھ لیا۔ جب یا ربنا کا وظیفہ 7 بار پڑھ لیا تو فوراً اس عمل میں آپ نے یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور صرف 7 بار 7 ٹائم ہی آپ نے یہ وظیفہ بھی اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ تو اس طرح آپ کے اس عمل کے ٹوٹل ہو جائیں گے 2 وظائف۔ اب یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ 7 بار آپ نے پڑھ لیا تو اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اب فوری طور پر آپ نے اس عمل میں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ ہفتے کے دن کا یہ عمل ایک بار شروع کر دیں تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ پورا کا پورا عمل آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بے دلی سے نہیں پڑھنا، اس عمل کو آپ نے بے ترتیبی سے نہیں پڑھنا، سچے دل سے پڑھنا ہے، پورے یقین سے پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ 2 وظائف پڑھ چکے ہیں، اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اب تمام دکھیاری بہنیں، تمام پریشان بھائی، دوست، احباب، اب ایک چھوٹا سا وظیفہ، آسان سا وظیفہ اس عمل میں پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اور اس وظیفے کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اور جتنے بھی وظائف میں نے بتائے ہیں ان میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جس تعداد میں پڑھنے کے لیے دیا ہے، جو وظیفہ 7 بار پڑھنا ہے وہ 7 بار ہی پڑھنا ہے، کمی پیشی نہ ہو۔ 2 وظائف پڑھ لی ہیں، درود شریف پڑھتے ہی تو تیسرے اور آخری نمبر پر ایک چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے اس عمل کو کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر سامنے بھیجنے لگا ہوں۔ تسبیح ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس پورے کے پورے عمل کو بتلانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب ہفتے کے دن، سیٹرڈے کے دن اس پورے عمل کو پڑھنے بیٹھو گے تو مشکل سے آپ کا آدھی منٹ کا وقت لگے گا۔ اب آخری وظیفہ، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس عمل کا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے انداز سے پڑھیے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وظیفہ آپ نے اس عمل میں سبحان اللہ کا، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے آخر میں، اینڈ میں شامل کرنا ہے۔ اور سبحان اللہ کا یہ وظیفہ، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 41 ٹائم، 41 بار، 40 اور 1 مرتبہ پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور خوب ساری دعائیں مانگتے مانگتے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔